اس کے جواب میں جیسا کہ ان حضرات کا معمول ہے، وہ جسے مذہبی مقدس گالی کہتے ہیں، کفر کے فتوے ایک ایک کے خلاف ایسے ایسے شنیع الفاظ میں وہ کفر کے فتوے ہیں، ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا عزیزان مان، کیونکہ یہ جو تاریخ تھی اس کے ان مطالبات اور نصب العین اصولوں کا نقیب بہرحال یہ گناہ گار تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تو بھی فتویٰ بڑے فخر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا کفر کا فتویٰ اس شخص کے یعنی میرے خلاف لگا تھا، کہتے ہیں 1000 علماء کرام کے دستخط سے اس کے اوپر، چلیے ریکارڈ تو کوئی بیٹ کیا میں نے آج کل ریکارڈ توڑنے کی بڑی بات ہو رہی ہے سر یہاں تک تو افراد کے خلاف فتویٰ تھا۔ اب سمجھیے ان لوگوں کی طرف سے عوام کو جب یہ فتویٰ دیا جائے کہ لیگ کی حمایت کرنا، اس میں چندے دینا، اس کا ممبر بننا، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنا، منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا ہے، یہ فتویٰ تھا جناب لیگ کے متعلق۔ آپ نے غور فرمایا کہ پھر یہ بنائے مخالفت کیا تھی اور جنگ کس کے ساتھ تھی حقیقت میں؟ یہ جنگ لڑی گئی اور اس تمام مخالفت کے باوجود انہیں شکست فاش اٹھانی پڑی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک اور ٹیکنیک اختیار کی، یہ سارے کے سارے ہجوم کر کے پاکستان آ گئے، گاڑی ایسی تھی تیسی، آتے ہی یہاں کہا یہ کہ ہم نے یہ مملکت حاصل اس لیے کی ہے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہو، اور اسلام تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، تم کیا جانتے ہو اسلام کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ مملکت ہمارے حوالے کرو۔ یہاں پہنچ گیا۔ اس زمانے میں علامہ اقبال تو بہت پہلے سے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، قائد اعظم بھی 1 سال تک بیمار رہنے کے بعد چلے گئے، اور جب یہ ہجوم کر کے آئے اور انہوں نے یہ کچھ پیش کیا تو اب اس کا جواب دینے والا نہ اقبال موجود تھا نہ قائد اعظم، پھر بیچ میں آ جاتا ہے، جواب دینے والا یہی گناہ گار تھا اس زمانے میں جو کچھ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ ٹیکنیک جو ان کی تھی، بہتان تراشو اور ڈگڈگی بجاؤ، پھر یہ جو میرے خلاف آپ سنتے ہیں نا، 3 نمازیں، 9 دن کے روزے، اردو میں نماز، ایک نیا فرقہ، یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہ سارے جھوٹے الزامات تراشے ہوئے ہیں۔ میں نہ 3 نمازیں کہتا ہوں، نہ 9 روزے کہتا ہوں، نہ اردو میں نماز کہتا ہوں، ایسا کہنے والوں کی سخت مخالفت کرتا ہوں، میری کتاب بھی اس پہ شاہد ہے۔ اس کے خلاف ہم نے 10-10 ہزار پیمفلٹ چھاپ کے شائع کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہے چلے جا رہے ہیں۔ پروپیگنڈے کے مراکز ان کے ہاتھ میں، بس نہیں چلتا کہ خنجر پھر کفے کافر میں ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ جب یہاں دعویٰ پیش کیا تو یہاں کی حکومت نے کہا کہ صاحب آپ کے اندر تو اتنے اختلافات ہیں، تو ہم کس متفقہ طور پر اسلام کو یہاں نافذ کریں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو کوئی چیز متفقہ طور پہ ہمیں دیجیے تو پھر تو آگے بات چلے گی۔ انہوں نے کہا بات تو یہ ٹھیک کہتی ہے۔ اب اس کا جواب 1951 میں 31 علماء نے کانفرنس کی، اس میں 22 نکات پیش کیے۔ سر فہرست یہ تھا کہ پاکستان کی مملکت میں تمام قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے۔ تو آپ دیکھیے بڑا مقدس ہے یہ فکرہ، اور ہر ایک کہے گا کہ صاحب دیکھ لیجئے، اور سب نے دستخط کر دیے اس کے اوپر، ہر فرقے کے عالم نے دستخط کر دیے اس کے اوپر۔ پھر یہ گناہ گار آگے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک مقدس فریب ہے، کتاب و سنت جو آپ اکٹھا کرتے ہیں اس کے مطابق پبلک لاز کا کوئی ضابطۂ قوانین ایسا نہیں بن سکتا جس پہ آپ سب متفق ہوں، اس لیے کہ سنت آپ میں سے ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ جو سنت کے مطابق اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ سنت کے مطابق ایک متفق علیہ ضابطۂ قوانین کس طرح سے بنا لیں گے؟
جواب تو اس کا کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے، منکر شان رسالت ہے۔ مسلمان سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ یہ منکر شان رسالت ہے، اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تھا، چلے یہ 20 سال تک وہ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ بناؤ قوانین، حکومتیں جانتی تھی۔ 20 سال کے بعد سید ابوالعلا مودودی مرحوم، جن کا نام اس فہرست میں سب سے اونچا تھا، 1970 میں انہوں نے اعلان کیا کہ کتاب و سنت کے مطابق کوئی ضابطہ قوانین پبلک لاز کا ایسا نہیں بن سکتا جو ہم سب کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ یہ 20 سال تک آپ پھر کیا فریب دیتے رہے حکومتوں کو کہ کیوں نہیں بناتے؟ کہنے لگے نہیں بن سکتا۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر یہاں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں فقہ حنفی نافذ کر دی جائے، اور فقہ حنفی کے متعلق وہ خود اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ ایک منجمد شاستر ہے۔ منجمد شاستر کہا یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ تو جامد ہے شاستر، کہا اس کو نافذ کر دیجیے۔ معلوم تھا کہ یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ شکست کا بدلہ کس طرح سے لیا جا رہا ہے۔